السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں پڑھا تھا کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی کیوں ایسے ہیں جن کو ہم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، جن کو ہم اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ کیا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ اس کا جواب ہم نے پچھلے کلاس میں ایپیسوڈ نمبر 2 میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کی اس کلاس میں سیرت کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان ہیں، وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھائی کہیں گے، اچھائی بولیں گے۔ جو نان مسلمز ہیں، جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، الحق ما شہیدت بہ الاعداء، کہ سچ کو اگر دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ دشمن اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے۔ اگر دشمن بھی اس سچ کو سچ کہتا ہے تو سچ کے سچ ہونے میں اور زیادہ وزن پیدا ہو جاتا ہے، شک جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نان مسلمز ہیں، جو سیکولر ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بہت ہی اوتھینٹک حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کتابوں کے حوالے دوں گا، آپ اس کو نیٹ پر جا کر کے سرچ کر سکتے ہیں۔ میں صرف 3 مصنفین کا حوالہ دوں گا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے۔ اس کو بھی ہم مسلمانوں کو جاننے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مائیکل ایچ ہارٹ، یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، عیسائی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں The 100، جس کا ترجمہ ہوتا ہے 100۔ اس کتاب کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، جس کا نام ہے 100 عظیم شخصیات یا 100 عظیم آدمی۔ نیٹ پر بھی یہ کتاب اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ کے ایک مصنف ہیں، امریکہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی The 100۔ اس میں انہوں نے پوری دنیا پر نظر ڈالی اور پوری دنیا میں جنہوں نے کچھ بڑا کام کیا ہے، جب مائیکل ایچ ہارٹ نے ان تمام لوگوں میں جو ہسٹورین ہیں، جو تاریخ لکھنے والے ہیں، جنہوں نے ہسٹری کو موڑ دیا ہے، جنہوں نے انسانیت کو کچھ دیا ہے، مائیکل ایچ ہارٹ نے ان تمام لوگوں میں سے 100 کی لسٹ بنائی، یعنی 100 ایسے آدمی جنہوں نے کچھ بڑا کیا ہے۔ پھر ان 100 لوگوں پر ایک کتاب لکھی The 100۔ اس کتاب میں اس نے ان 100 میں بھی پھر جس نے سب سے اچھا کیا ہے اس کو نمبر 1 پر رکھا ہے، جس نے کچھ اچھا کیا ہے نمبر 2 پر، یعنی پوری دنیا کے انسانوں میں سے سلیکشن کیا ہے 100 کا۔ پھر ان 100 میں بھی اس نے نمبر دیا ہے اور اپنی کتاب میں نمبر وائز لکھا ہے۔ اس کتاب میں مائیکل ایچ ہارٹ نے نمبر 1 پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہے عیسائی، اس کے باوجود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمبر 1 پر رکھا ہے۔ اچھا، وہ اپنی کتاب The 100 میں کیا لکھتا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level۔ مائیکل ہارٹ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر کیوں رکھا، لیکن وہ یوں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایسے ہیں جو بہت بڑی طرح سپریملی، بہت بڑی طرح کامیاب ہوئے ہیں، مذہبی لیول پر بھی اور دنیاوی لیول پر بھی۔ یعنی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف دین کے بارے میں باتیں نہیں بتائی، اس دنیا میں بھی انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس کے بھی پرنسپلز اور اصول اللہ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یہ ایک عیسائی اسکالر کہہ رہا ہے، مائیکل ہارٹ اپنی کتاب میں۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کتنی گریٹ ہے، آپ سید الکونین ہیں۔ دوسرا میں حوالہ دوں گا کہ ایس راما کرشن راؤ، یہ ساؤتھ انڈیا تلنگانہ کے ایک پروفیسر ہیں، ہمارے انڈیا ہی کے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، محمد دا پروفیٹ آف اسلام، یعنی اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب میں کے ایس راما کرشن راؤ نے کیا لکھا ہے، اس کو میں بھی آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس راما کرشن راؤ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے۔ The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، there is Muhammad the prophet, there is Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the statesman, Muhammad the author, Muhammad the reformer, Muhammad the refuge of orphans, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint. All in all these magnificent roles in all these departments of human activities, he is like a hero. کہ محمد کے بارے میں پوری حقیقت بتانا کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، it is most difficult. یہ تو ناممکن ہے، بہت مشکل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حقیقت بتائی جائے۔ وہ کہتے ہیں لیکن کچھ جھلک میں یہ دکھا سکتا ہوں کہ محمد دا واریر، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مختلف شعبوں میں بہت آگے تھے۔ وہ اگر پیسفلی جنگ کرنے کی ضرورت پڑی، وہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واریر ہے، ایک سپاہی ہے۔ انہوں نے کہا محمد دا بزنس مین، اگر تجارت کرنے کی ضرورت پڑی، بزنس کرنے کی ضرورت پڑی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی انسانوں کو کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا محمد دا اسٹیٹس مین، اگر ملک کا مینجمنٹ کرنا ہو، ملک کو رن کرنا ہو، گورنمنٹ کو رن کرنا ہو تو کیسے؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نمونہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو بھی لیڈ کیا ہے۔ کہتے ہیں محمد دا ریفارمر، محمد انقلاب لانے والے ہیں۔ کہتے ہیں محمد انسان عورتوں کو نجات دلانے والے ہیں، عورتوں کو اسٹیٹس دلانے والے ہیں۔ اب کہاں ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا؟ کہ ایس راما کرشن راؤ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نجات دلائی ہے۔ انہوں نے کہا محمد نے غلاموں کو آزادی دلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تمام اچھی کوالٹیز جو انسانوں میں ہو سکتی ہے ہر اینگل سے، حکومت کے اینگل سے، بزنس مین کے اینگل سے، ریفارمر کے اینگل سے، وہ سب کے سب جمع ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ انہوں نے کہا ہی از لائک اے ہیرو، وہ تو ہیرو ہیں ہر ماڈل میں، ہر جگہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو بہرحال یہ بات تھی کہ ایس راما کرشن راؤ، ان کی بھی کتاب اویلیبل ہے، محمد دا پروفیٹ آف اسلام، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے بہت اچھی باتیں اس کتاب میں کہی ہیں۔ تیسرے انگریز جو مصنف ہے، میں ان کا حوالہ دوں گا، جارج برنارڈ شو۔ یہ رہنے والے تھے برطانیہ میں، ایک جگہ ہے جن کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں، اس کے پاس میں ایک الگ سے ملک ہے آئرلینڈ، نیدرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، اس طرح کے جو ممالک ہیں اس میں ایک ملک ہے آئرلینڈ۔ یہ وہاں کے رہنے والے تھے جارج برنارڈ شو۔ انہوں نے ایک میگزین لکھا یا ایک کتاب لکھی، دا جینوین اسلام، حقیقی اسلام۔ اس میں انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت عجیب بات کہی۔ کیا کہا اس کو بھی غور سے سنیے، اسکرین پر ذرا نظر ڈالیے۔
जॉर्ज बर्न्स शो अपनी किताब द जेन्युइन इस्लाम में कहते हैं, he must be called the savior of humanity. I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness. कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत को बचाने वाला कहा जा सकता है, यानी उन्होंने वो काम किया है कि पूरी इंसानियत को बचाया है। उसके बाद वो कहते हैं कि आज अगर कोई जबरदस्ती भी कब्जा कर ले डिक्टेटरशिप के तरीके पर और वो उनके जैसा हो, तो वो इंसानियत को आज भी बचा सकता है, वो हीरो है। ये कौन कह रहे हैं? जॉर्ज बर्न्स शो। इन शॉर्ट ये है कि ये 3 अंग्रेज मुसन्निफ हैं, और ये 3 नहीं है, हजारों हैं। हमने सिर्फ नमूने के तौर पर इन 3 को यहां पेश किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज ग्रेट पर्सनालिटी, वो बहुत बड़े आदमी थे। जो लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं, जो लोग भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, उनको सिर्फ ये सजेशन है कि मीडिया की झूठी बातों से सावधान रहें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पढ़ें, उसके बाद खुद बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।